اگر آپ کو یہ والا خواب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار دولت دینا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کبھی نیند کی حالت میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو بیداری اور جاگنے کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ عرف عام میں اس کو خواب کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت سے کمالات اور معجزات عطا فرمائے، ان میں خوابوں کی تعبیر کا علم اور فن بطور خاص عطا فرمایا۔ اس کا ذکر سورہ یوسف میں مذکور ہے۔ مثلاً بادشاہ مصر اور قیدیوں کے خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی تعبیر بیان فرمائی اور اس تعبیر کے مطابق آئندہ واقعات رونما ہوئے۔ قرآن مجید دو ٹوک انداز میں خوابوں کے وجود کی صداقت کا بیان کر رہا ہے کہ تعبیر کا فن اللہ پاک نے اپنے نبی کو عطا کیا۔ خواب کے وجود کا انکار کہ یہ محض وہم ہے، یہ من گھڑت چیز ہے، یہ باطل ہے اور رویائے صالحہ کا کوئی وجود نہیں، خود قرآن مجید کی آیت کا انکار ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ نے تعبیر الرؤیا کے باب میں ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نیک خوابوں پر ایمان نہیں رکھتا وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ ناظرین، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم رات کے 2-3 بجے خواب دیکھتے ہیں، آنکھ کھل جاتی ہے، پھر اس کے بعد نیند نہیں آتی، تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ دینا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ اگر رات کے کسی آخری حصے میں آپ کی آنکھ کھل رہی ہے، چاہے وہ خواب کے ذریعے سے کسی بھی طرح سے ایسے ہی اچانک کھل گئی، تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہوتا ہے جس کو عام طور پر لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ خواب کچھ ایسے ہوتے ہیں جو فرشتوں کی جانب سے ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی جانب سے ہونے والا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو فرشتوں کی جانب سے ہوتی ہے، جو سچے خواب ہوتے ہیں، جس کی کوئی تعبیر بھی ہوتی ہے۔ دوسری وہ قسم ہوتی ہے جو شیطان کی جانب سے ہوتی ہے۔ تیسری وہ قسم ہوتی ہے جو انسان کے ذہنی خیالات ہوتے ہیں۔ یہ 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں۔ اب اگر کسی انسان نے مردوں کو دیکھا یا کسی کے بارے میں بات کر رہا تھا، اسی طرح کی اسی قسم کا کوئی خواب رات میں دیکھ لیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو ذہنی خیالات تھے وہی اس کے خواب میں آ گئے۔ سچے خواب عام طور پر رات کے آخری حصے میں آتے ہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان سو جائے اور بالکل گہری نیند میں ہو جائے، جیسے سویا 1 گھنٹے بعد خواب دیکھنے لگا، تو بعض مرتبہ کچھ لوگ کہتے ہیں، ڈاکٹروں کا کہنا ہے، حکیموں کا کہنا ہے کہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بھی خواب آتے ہیں۔ تو اس وقت جو کوئی بھی خواب آ رہا ہے تو وہ اکثر و بیشتر پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو سوئے ہوئے 1-2 گھنٹے ہوئے ہیں اور خواب دیکھنے لگے، تو بعض مرتبہ ذہنی خیالات ہوتے ہیں۔ رات کے آخری حصے میں اگر آپ خواب دیکھ رہے ہیں تو وہ اکثر و بیشتر سچے ہوتے ہیں، لیکن وہ خواب سچا ان لوگوں کا ہوتا ہے جو لوگ نیک ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا خواب، ایمان والے نیک بندے کا خواب نبی کے 46ویں حصے کے برابر درجے رکھتا ہے، یعنی اس کے خواب میں نبی کے 46ویں حصے کے برابر مومن بندے کے خواب میں سچائی ہوتی ہے، اور اس کی کچھ نہ کچھ تعبیر بھی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مومن بندے کو عام طور پر خواب میں دکھتا کیا ہے؟ اس کو 2 طرح کی چیزیں دکھتی ہیں، 2 وقتوں میں دکھتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ نیک ہے، بہت زیادہ نیک ہے، عبادت کرتا ہے، مثلاً تہجد پڑھتا ہے پابندی سے، پھر اس نے کسی وجہ سے تہجد پڑھنا بند کر دی، یا اس سے کوئی اور گناہ سرزد ہو گیا، تو اب اس کو فرشتے کی جانب سے آگ دکھنا، ڈراؤنا خواب آنا کہ جیسے ہم جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں، جیسے قیامت قائم ہو گئی، جیسے ہمارا انتقال ہو گیا، ہم قبر میں پہنچ گئے، تو یہ بعض مرتبہ احساس دلانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے خواب آتے ہیں کہ مرنا بھی ہے اور دنیا سے جانا بھی ہے اور قیامت کے دن کا سامنا بھی کرنا ہے۔ تو یہ یاد دہی کے لیے بعض مرتبہ فرشتے کی جانب سے خواب مومن بندے کو آتا ہے۔
وہ اس لیے کہ جب وہ کسی اپنے اچھے عمل میں کمی کر دے۔ دوسرا خواب اس وقت بھی آتا ہے جب انسان بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہو، کیونکہ وہ مومن بندہ ہے، نیک بندہ ہے، بڑی پریشانیاں اس کو ہیں، تو بعض مرتبہ اس کو خواب کے ذریعے سے کوئی خوشخبری، کشف یا الہام بھی کیا جاتا ہے، اور اس کو صبر دلایا جاتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے انسان دنیا میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کی قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو مومن قید خانے میں ہے، اب یہاں اس کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے، دنیا ہی اسے اچھی نہیں لگ رہی ہے، تو اب اس کو خواب کی حالت میں آخرت میں اچھے انعامات کا دکھنا، جنت کی بہترین نہروں کا دکھنا۔ جنت اصل میں تو کسی نے نہیں دیکھی، لیکن خواب میں اس کی ایک جھلک دیکھنا کہ ہاں جنت جیسے انعامات اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے لیے رکھے ہیں، تاکہ وہ اس کو دیکھ کر صبر کر لیں اور اس کے ایمان میں اور زیادہ مضبوطی آ جائے، اس کا ایمان اور زیادہ کامل ہو جائے۔ اس لیے اس مومن بندے کو یہ خواب نظر آتا ہے۔ تو اگر آپ کی 3 بجے 2 بجے آنکھ کھل رہی ہے تو آپ فوراً ایک کام کرو کہ آپ اٹھو، اور اٹھنے کے بعد آپ تہجد کی نماز ضرور پڑھ لو، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، جتنی آپ چاہیں پڑھ سکتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی نیکی کا کام ہے، اور امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرے، مثلاً وہ یہ کہے کہ ہم کل دن میں چوری کریں گے، اور پھر وہ کل دن میں چوری نہ کرے، تو اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ لیکن اگر بندے نے یہ نیت کی کہ ہم رات میں اٹھ کر آخری پہر میں 3 بجے اٹھ کر تہجد پڑھیں گے، پھر اس کی آنکھ نہیں کھلی، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ پڑھیں گے، تو اس کا ثواب، اس کے نام اعمال میں ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ امت محمدیہ کے لیے کتنا بڑا انعام ہے کہ نیکی کے ارادے پر ثواب لکھا جا رہا ہے۔ برائی یا گناہ کا کام جب تک آپ کر نہ لیں، اس وقت تک وہ گناہ کا کام نہیں لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کی آنکھ کھل رہی ہے تو آپ اس 2 یا 4 رکعت تہجد کی نماز ضرور پڑھ لیں۔ کم سے کم تہجد کی نماز 2 رکعت ہے، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہوتی ہیں۔ اگر بعض مرتبہ آخری پہر میں آپ کو واش روم کی حاجت وغیرہ کے لیے اٹھنا ہو، اس کے لیے اٹھ جاتے ہیں، تو آپ وضو کریں، 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھیں، اور اس کے بعد آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ رات میں سونے سے پہلے ذکر و اذکار کر لے اور صبح اٹھ کر تہجد پڑھ لے، تو اس کی پوری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ تو یہ عبادت کا ثواب آپ لوگ ضرور لیجئے، اور اچھے خواب جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ فرشتے کی جانب سے خواب ہونے کے لیے مومن ہونا شرط ہے، تو بس اگر بندہ مومن ہے اور آخری پہر میں خواب دیکھ رہا ہے، تو جس طرح کا اس نے خواب دیکھا ہے تو وہ صبر کرے، دنیا کی پریشانیوں کو ذہن پر نہ لے، اور اگر آگ یا ڈراؤنی چیز دیکھیں تو وہ یہ خیال کرے کہ ہم سے کون سا ایسا گناہ ہو رہا ہے جو ہم نیکی سے دور ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اس طرح کا خواب آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس بندے کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اسی کو اس طرح کے خیالات آتی ہیں۔ دین پر محنت کرنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام طریقوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔